بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی ان کو پیش کی جاتی ہیں, اور پیش ہی نہیں کی جاتی, ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں, ہم بستری بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ, جو ہم بستری کرے گا اس کو غسل کی ضرورت بھی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ جو کھائے گا تو اس کو لیٹرین کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دنیوی احکام لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھاتے ہیں تو وضو بھی ٹوٹتا ہوگا, لیٹرین پیشاب بھی کرتے ہوں گے, پیتے ہیں تو پیشاب اور استنجا بھی کرتے ہوں گے, اور بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ غسل جنابت کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے, تو بیویاں پیش کی جا رہی ہیں. اس معاملے کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, اب مثالیں حدیث کی روشنی میں ذرا تلاش کیجئے گا. میں بتا رہا ہوں, ایک آن کے لیے انتقال ہوا نبی اکرم کا اور زندہ ہو گئے, قبر میں موجود ہیں, دفن ہے. دفن تو بہت بعد میں ہوئے, 32 گھنٹے کے بعد, تقریباً 32 گھنٹے کے بعد موجودہ دور کے حساب سے, لیکن موت یا انتقال صرف ایک آن کے لیے ہوا تھا, بس اتنی دیر کے لیے, اور آپ زندہ ہو گئے بقول تمہارے. ایک آن کے لیے موت آئی, اس کے بعد زندہ ہو گئے, اور 32 گھنٹے تک نبی اکرم وہی موجود ہیں. آپ کی باڈی, مبارک باڈی رکھی ہوئی ہے. اب مجھے اس بات کا جواب دو, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تمہارے بقول ایک آن کے لیے موت آئی, پھر زندہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف ہوتا ہے, امام کس کو بنایا جائے, خلیفہ کس کو بنایا جائے. تلواریں نکل آئی ہیں, قریشی کہتے ہیں ہم میں بنے گا, مدینے کے انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان امامت رہے گی, خلیفہ ہمارے درمیان ہوگا. تم نے تو نبی کو نکالا ہے, مارا پیٹا ہے, اختلاف پڑ گئے, کوئی کسی پر ماننے کے لیے تیار نہیں, مہاجرین اپنا دعویٰ واپس لینے کے لیے تیار نہیں, انصاری بھی اپنا دعویٰ لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارا بنے گا, ہمارا بنے گا. مجھے بتائیں, رضوی صاحب جواب دیں, ناگپور کے ایڈوکیٹ صاحب جواب دیں, ان کے نام کے آگے مولانا کا لفظ لگانا اچھا نہیں, یہ مولویت کی توہین ہوگی. ان کے ساتھ عالم کا لفظ لگانا بہتر نہیں, اس لیے کہ یہ لفظ عالم کی توہین ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, وہ عربی مدرسے میں 1 سال بھی نہیں پڑھے, اس لیے ان کو مولانا کہنا اچھا نہیں ہے. میں اپنے حساب سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. اب سنے رضوی صاحب, جب ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر زندہ ہے, دنیوی احکام ان کے اوپر لاگو ہیں, وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, یہاں تک کہ نماز میں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے, امام کون بنے گا؟ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے, آپ مزہ لے رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زندہ ہے, لیکن مزہ لے رہے ہیں, امت لڑ رہی ہے, لڑنے دو. مسئلے کا حل اللہ کے نبی خود جب نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنا دو؟ آپ اپنی زندگی میں ہی کہہ گئے تھے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زندگی میں ہی بتا گئے, یعنی زندگی میں اعلان کر گئے اب زندہ نہیں ہے, زندگی میں جو بتا گئے وہ میں فرمان سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, الائمۃ من قریش, امامت قریش میں باقی رہے گی, خلافت قریش میں باقی رہے گی. انصاریوں نے جب یہ سنا تو اپنا دعویٰ واپس لے لیا. اے ابو بکر صدیق, اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں اپنا دعویٰ واپس لے رہا ہوں, اب میرا کوئی حق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد میں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا, آپ لوگ خلیفہ بنا لیجئے جس کو چاہے. اور سارے لوگوں نے مل کر ابو بکر صدیق پر اتفاق ظاہر کر دیا ہے. مجھے بتائیں رضوی صاحب اور ان کے چیلے, مجھے بتائیں رضوی صاحب اور ان کے چمچے, مجھے بتائیں, ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے, پھر مدینے کے انصاریوں نے اللہ کے نبی کی باڈی کے پاس جا کر یہ کیوں نہیں پوچھا, اے اللہ کے نبی, ابو بکر فرما رہے ہیں الائمۃ من قریش, کیا آپ نے کہا ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا آپ نے یہ اعلان کیا تھا؟ لیکن کوئی نبی سے نہیں پوچھ رہا ہے. نبی اکرم وہی ہے. اب 32 گھنٹے تک نبی اکرم کو دفنایا نہیں گیا ہے. میرے بھائیوں, اگر ایک آن کے لیے نبی پر موت آتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو 32 گھنٹے تک نبی کو دفنایا نہیں گیا. ظاہر بات ہے اس
32 घंटे में ज़ोहर का टाइम आया, असर का टाइम आया, मगरिब का टाइम आया, ईशा की नमाज का वक्त आया और फजर की नमाज का वक्त आया। मुझे बताइए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को 32 घंटे तक दफनाया नहीं गया, नबी की बॉडी रखी हुई है, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे बताओ अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, अभी दफनाया भी नहीं गया है और ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है, ज़ोहर की वो नमाज कौन पढ़ा रहा है? मुझे जवाब दे फारूक रिजवी, और नहीं जवाब आता है तो मेरा चेला बनने, मेरा शागिर्द बनने की इजाजत मुझसे मांगे, मेरी मर्जी होगी तो बना लूंगा वरना उनको रिजेक्ट कर दूंगा। सुनो 32 घंटे तक अल्लाह के नबी को दफनाया नहीं गया, एक आन के लिए मौत आई, फिर जिंदा कर दिए गए। फारूक रिजवी साहब नबी की बॉडी रखी हुई है और ज़ोहर की नमाज का वक्त आता है, जानते हो वो नमाज किसने पढ़ाई? वो नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ा रहे हैं। और कोई भी नबी का साथी और 1,44,000 सहाबा में कोई भी नबी अकरम से नहीं कह रहा है ऐ अल्लाह के नबी उठिए, आपको तो एक आन के लिए मौत आई, अब आप जिंदा हो गए, चलिए मुसल्ला इमामत पर आप नमाज पढ़ाइए। नबी अकरम लेटे आराम कर रहे हैं, आपको रूह कब से उस से परवाज हो गई, नबी की गैर मौजूदगी में ज़ोहर की नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं, असर की नमाज का वक्त आ जाता है, असर की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज अबू बकर ने पढ़ाई, ईशा की नमाज भी अबू बकर ने पढ़ाई, यहाँ तक कि फजर की नमाज भी अबू बकर ने पढ़ाई। मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ एक आन कितना बड़ा होता है? एक आन कितना बड़ा है? ज़ोहर की नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं और नबी अकरम जिंदा है, फिर भी कोई कह नहीं रहा है कि आप नमाज पढ़ाइए और पढ़ भी नहीं रहे, लेटे हैं, सहाबा देख रहे हैं कि नबी की चारपाई है और आप उस पर लेटे हैं, क्योंकि उनसे नमाज के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप पढ़ाइए, क्योंकि सहाबा जानते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम ये थी जो रूह कब से उस सूरी से निकल जाती है फिर वो लौट कर दुनिया में वापस नहीं आती है। इसलिए अब अल्लाह के रसूल तो अब दुनिया में दोबारा नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। इसी मामले को लेकर तो झगड़ा हुआ था, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली थी, अगर किसी ने कह दिया नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी तो अल्लाह से मिलने गए, जैसे मूसा गए थे और फिर वापस आए, नबी भी वापस आएंगे, तो चूंकि उसमें हयात का अकीदा था, नबी जिंदा है वो लौट कर आएंगे, इस अकीदे पर सर अबू बकर ने लगाई थी। फरमाया उमर होश में आओ, तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए हैं और चले गए तो लौट कर वापस नहीं आएंगे। आए उमर क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफा इम्मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मुहम्मद रसूलुल्लाह तो एक पैगंबर है, एक रसूल है, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, क्या ये इंतकाल कर जाए? अफा इम्माता, क्या अगर ये इंतकाल कर जाए, यानी नबी मोहम्मद अगर इंतकाल कर जाए, औ कुतिला या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन से मुंह फेर लोगे? मेरे भाइयों, कुरान की आयत से दलील दी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत उमर ने अपना अकीदा बदल लिया, कहा अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्या कसूर होगा? हम तुम्हें क्यों मुजरिम कहें? लेकिन इतना बता दो, अल्लाह के नबी की डेड बॉडी है, अब नबी को गुस्ल दिया जा रहा है, सहाबा को मालूम नहीं है नबी को गुस्ल कैसे दिया जाए। सुनिए, मुझे बताएं नागपुरी बाबा, मेरे भाइयों, नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हो गए और 32 घंटे तक आपकी डेड बॉडी को दफनाया नहीं गया। मुझे इतना बताएं कि गुस्ल दिया जा रहा है, लेकिन साहबा को मालूम नहीं है कि गुस्ल कैसे दिया जाए, कपड़े उतार कर दिया जाए या कपड़े पहना कर दिया जाए, कपड़े उतार कर दिया जाए या कपड़े पहना कर दिया जाए, मालूम नहीं। आपस में मशवरा कर रहे हैं नबी के कपड़े उतारे जाएंगे या नहीं। कुछ कहते नहीं, नबी के कपड़े कैसे उतार सकते हो? नहीं नहीं नहीं, नबी भी हम लोगों की तरह क्या? कुछ लोग कहते हैं नहीं,
جیسے اور لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے ایسی نبی کو بھی غسل دیا جائے گا، کپڑے اتارے جائیں گے۔ اختلاف نے سنگین حالات پیدا کر دیے، تلواریں کھنچ گئی، کیسے غسل دیا جائے، کپڑے اتار کر یا پہنائے ہوئے؟ نبی کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر زندہ کر دیے گئے، صحابہ میں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، اختلاف ہو گیا، لیکن نبی مزہ لے رہے ہیں بقول اس لکھنے والے کتاب کے۔ آپ کہہ بھی نہیں رہے ہیں نہیں مجھے کپڑے پہنا کر کے سن دو، اتنا کہہ دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ ارے تمہارے یہاں تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب ان کا جنازہ لے کے جا رہے تھے لوگ تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہے تھے کہ میرا جنازہ کون لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب جنازے کی نماز پڑھانے والا شرط تھی کہ ایسا آدمی ہو جو جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو، تو ایسا آدمی کہیں نہیں ملا، تو خود انہوں نے اپنی نماز خود پڑھائی جنازے کی۔ پتہ نہیں مرا تھا کہ زندہ تھا، اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو، تمہارے آنکھیں کھولنے والا آدمی بزرگ یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ میرا جنازہ کون اٹھا کے لے جا رہا ہے اور اپنی جنازے کی نماز خود پڑھا رہا ہے، تو کیا نبی اکرم زندہ ہونے کے باوجود اتنا نہیں بول سکتے تھے کہ نہیں مجھے کپڑے پہنا کر غسل دو یا کپڑے اتار کر؟ صحابہ لڑ رہے ہیں، اختلاف ہے، نہیں اللہ کے نبی تو نہیں بولے، اور کیسے بول دے؟ انک میت و انہم میتون کا قانون لاگو ہو چکا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ قانون لاگو ہو چکا ہے۔ نبی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اختلاف کو ختم کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ اختلاف کر رہے تھے سب کو نیند گنود کی طاری کر دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے سب کو نیند آ گئی، سب سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، اٹھ گئے ہو، سب کو خواب میں بتا دیا، سب کو خواب میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، ان کو کپڑوں کے پہنائے پہنائے اوپر سے غسل دیا جاتا۔ جب ہر آدمی نے یہ خواب بیان کیا، ہر آدمی نے یہ بتایا کہ یہ بات آئی ہے، اللہ نے مجھے یہ خواب دلایا کہ نبیوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، بغیر کپڑے اتارے غسل دیا جائے، تو سب نے کہا یہ تو میں نے بھی دیکھا، یہ میں نے بھی دیکھا، اختلاف ختم ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا میرے بھائیوں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اختلاف ختم نہیں کر رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، بلکہ ایسا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے اور بقول آپ کے ایک لمحے کے لیے انتقال ہوا، ایک آن کے لیے پھر زندہ کر دیے گئے، لیکن یہ اختلاف ہوتا ہے نبی کو دفنایا کہاں جائے گا؟ مکے والے بول رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کی باڈی کو مکہ لے جائیں گے، مکے میں دفنائیں گے۔ دوسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا کہ ہم خانہ کعبہ میں دفنائیں گے، تیسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا مدینے میں دفنائیں گے، چوتھا گروہ صحابہ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم مسجد نبوی میں دفنائیں گے، پانچواں ایک اور گروہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے نہ مکہ نہ مدینہ نہ خانہ کعبہ نہ مسجد نبوی، ہم نبی اکرم کو بیت المقدس لے جائیں گے اور بیت المقدس میں دفنائیں گے۔ پانچ گروہ ہیں، لیکن نبی اکرم ایک آن کے لیے انتقال کی اور پھر زندہ ہیں۔ اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں، پانچ گروہ ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہہ پا رہے نہیں مجھے نہ مکہ نہ مدینہ، مجھے وہی دفناؤ جہاں میرا انتقال ہوا ہے۔ جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا زندگی میں جب آپ زندہ تھے تو فرمایا تھا نبیوں کی روح جہاں قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے، یعنی اشارہ ہے کہ مجھے بھی وہی دفناؤ جہاں میری روح قبض ہو، لہذا اسی جگہ پر اللہ کے رسول کو دفنایا جائے گا۔ غرض یہ کہ نبی زندہ ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، لیکن بول نہیں رہے ہیں اور اختلاف کرانے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ رسول کی توہین کون کر رہا ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ معاملات تھے۔ آئیے اب ذرا ایک چیز اور بتائیں، ارے جن حیات بزرگوں کی کو زندہ مان لینے کے نقصانات کیا کیا ہوئے آپ کو معلوم ہے؟ جب نبیوں کو زندہ مانا، ولیوں کو زندہ مانا، تو یہ سید احمد کبیر بدوی کا حال دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ عبد الوہاب جاؤ یہ لڑکی میں نے
تمہیں دی یہ قریض ہبہ، یہ نقصانات پیدا ہو رہے ہیں اسی ملفوظات میں. دیکھیے ابھی میں نے نشان نہیں لگایا ہے، تھوڑا سا ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. اسی ملفوظات کے اندر ہے. کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ ذرا آپ تصور کریے کہ عبدالعزیز دباغ کے نام کا ایک بزرگ تھے. جانتے ہو ان کے ایک مرید تھے سیدی موسیٰ سجل ماسی. سیدی موسیٰ سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں. دیکھیے زندہ مان لیا بزرگوں کو تو کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے. سیدی موسیٰ سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویاں ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں اور یہ اپنی دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے. بھائی 2 بیوی ہیں، دونوں میری ہے، میری پراپرٹی ہے، میری ملکیت ہے، تو دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے اور ہم بستری کر لی. اب لیٹ گئے، سو گئے. بڑا کتاب لکھنے والے تیری عقل پر تعجب ہے. ایسا تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر بھی ایسا آدمی کتاب نہیں لکھے گا جو اس نے لکھ دیا. کیا لکھا؟ ایک کے ساتھ ہم بستری کر لی. اب لیٹے کمرے میں. صبح اپنے شیخ کے پاس گئے. کس کے پاس؟ عبدالعزیز دباغ کے پاس. تو شیخ کہنے لگے کل کی رات تم نے بہت برا کام کیا، بٹ نہیں کرنا چاہیے. عبدالعزیز دباغ کہہ رہے کل کی رات تم نے بہت برا کام کیا. کیا کیا؟ کہا کہ تم ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تمہاری دونوں بیویاں ایک کمرے میں تھی، تم نے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی دوسرے کے ہوتے ہوئے بھی. تو یہ بولتے ہیں سیدی موسیٰ سجل ماسی، ہاں یہ تو بات صحیح ہے، 2 بیویاں کمرے میں سو رہی تھی، لیکن ایک کے ساتھ میں نے کی، جس کے ساتھ ہم بستری کی وہ جاگ رہی تھی لیکن دوسری تو سو رہی تھی. میں نے اس کے سامنے نہیں کیا، وہ سو رہی تھی. عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں سو نہیں رہی تھی، مکر کر رہی تھی. مکر، ارے آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، مکر کر رہی تھی. اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ حضور آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات پوچھوں. کہا کیا؟ کہا کمرے میں تھا، میری 2 بیویاں تھیں، میں نے ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. آپ کو یہ خبر کیسے معلوم؟ اے مرید بھی بڑا عقل مند تھا. کیا پوچھا؟ حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ اب حضرت کا بھی جواب سنو. حضرت کا بھی جواب سنو. حضرت کہتے ہیں اس کمرے میں ایک اور پلنگ تھا، خالی پڑا تھا. کہا ہاں. کہا اس پر میں لیٹا ہوا تھا اور تیری حرکت دیکھ رہا تھا. رضوی صاحب بنارس کا پان کہہ کر چڑھاؤ گے تو پورا طوائف کھانا کھول کے رکھ دوں گا. چوپٹ ہو جاؤ گے. مولوی چرچیز کو بدنام کرنے سے بدنامی نہیں. بنارس سے جس دن رہائی ہوئی اسی دن بنارس کے لوگوں نے جلسے کا اعلان کر دیا. آج بھی اسی محلے میں میرا پروگرام تھا جس محلے کا میٹر ہے بنارس کا. لیکن ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، نسو بھائی ہیں اور بنارس کے 1-2 لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ 1-8 مہینہ تھوڑا سا اپنے ماحول کو سلجھائیے. اسی محلے کا میٹر، ابھی اس محلے میں پروگرام مت کیجیے، تھوڑا سا رک جائیے، صبر کیجیے، بعد میں بہت پروگرام ہوں گے. میرے بھائیوں، جیل میں رہنے کے باوجود میں سوچ رہا تھا کہ بہت جلدی لوگ اس معاملے کو مان لیں گے، لیکن سب سے زیادہ ساتھ میرا بنارس کے لوگوں نے دیا. ہر دن بیچارے آئے، جماعت نے ساتھ دیا اور اس محلے کے لوگوں نے، جس محلے کی لڑکی کو پیش کیا گیا میرے لیے، سب سے زیادہ اس محلے کے لوگ ہمارے پاس ملنے جلنے آئے. میرے بھائیوں، انہوں نے جیلر کو لے دے کے معاملہ سلجھایا. مولانا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مولانا کو دقت نہیں ہونی چاہیے، مولانا کو کام نہیں ہونا چاہیے. الگ روم مل گیا، الگ سے کھانا آنے لگا، لیکن پجڑا چاہے کتنا سونے کا ہو، بہرحال وہ پجڑا ہی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے بھی وہاں جا کر اپنا وقت بیکار نہیں گزارا ہے. الحمدللہ ایک جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھائی. جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا تھا، جمعے کا خطبہ چالو ہوا، لیکن جس دن میں نے جو پہلا جمعہ میں نے چالو کیا، سب لوگوں نے پڑھا. اسی شام کو جیلر نے آ کر ہم سے کہا کہ مولانا صاحب معاف کیجئے، جو کام اس جیل میں شروع سے نہیں ہو رہا ہے وہ اب لاگو مت کیجئے، ہم مجبور ہیں، ہم جمعے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے روم میں نماز پڑھ لیجئے، لیکن جمعے کے لیے سب دائرے سے لوگوں کو نکالنا اور جمعے کی نماز، جمعے کے دن ملاقات بھی ہوتی ہے لوگوں کی، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. میں نے کہا بھائی
अब हम कानून से तो नहीं लड़ सकते, नियम से लड़े तो एक और मुकदमा मेरे ऊपर दायर हो रहा है, क्या किया जाए? जेल की जिंदगी तो उनको अच्छी तरह मालूम है जो जेलों में रहे हैं। मेरे भाइयों, सुबह उठना, जोड़े जोड़े बैठना, गिनती होना, ये तमाम चीजें जेलों में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी हमने तौहीद की दावत दी, तावीज़ उतरवाए, जब तक रहा नमाज के लिए बाजमात नमाज होती रही, कुछ अच्छे काम भी हमने किए, शायद अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे भाइयों, जेल, हाँ ये अलग बात है कि मेरे जेल में जाने से जितना मैं परेशान, उससे ज्यादा मेरी माँ रोई, उससे ज्यादा मेरे बाप परेशान, उससे ज्यादा हम तो अंदर थे, बाहर वाले कितने परेशान, हमारे पहलवान जी, प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है और शुगर के मरीज, लेकिन दौड़ रहे हैं और वकील के पास जा रहे हैं, पास बनवा रहे हैं और वहां कोर्ट के अंदर बहस सुन रहे हैं, चाह रहे हैं कि फाइल मेंशन हो, लेकिन किस्मत में जितने दिन दाना पानी लिखा है उसको कोई नहीं हटा सकता है। 10 दिन का काम था, 10 दिन का। मुझे मेरा वकील बोला, यार FIR में लड़की बोल रही मेरे घर, लड़की का माँ बाप बोला मेरे घर कभी आए नहीं, 164 में लड़की बोल रही मेरे घर कभी नहीं आए, होटल में होटल बता नहीं रही है, किसी होटल में आपकी एंट्री नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं, आप आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए, खड़े खड़े बेल हो जाएगी। मैं थोड़ी सी गलती कर गया, मुझे कोई पकड़ने थोड़ी आ रहा था, ना मेरे पास वारंट आ रहा था, मैं गलती कर गया, अपने वकील की बात मानकर सरेंडर कर गया। और मुझे ये नहीं मालूम था कि सरेंडर करते ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब पहुंच जाएंगे, और इनसे ज्यादा तो हमारे ये ऊंची टोपी वाले भैया, इनको हर आदमी, अब डॉक्टर जाकिर नाइक भी आतंकवादी इनको लग रहा है। गैर मुस्लिमों को इतनी परेशानी नहीं है जितनी इनको है, क्योंकि इनके पेट के धंधे रुक रहे थे, पेट की तोंदे मोटी हो रही थी। तुमने क्या क्या, जिसको हमारी जबान में बोलते, तुमने क्या उखाड़ लिया डॉक्टर जाकिर नाइक का? तुमने